اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کو تم لوگ کھلے مقام کے اوپر جہاں میدان ہو وہاں جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور عید کی نماز پڑھو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے گا اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ تو عید کے رات میں قیام کرنا یعنی نوافل پڑھنا، شب بیداری کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے کہ ہم پورے مہینے کا ایک پورا جائزہ لیتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں اپنے بندوں کو نوازتا ہے، یعنی ہر رات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہزاروں گناہ گاروں کی بخشش کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے دن میں جو ہے ہزاروں مسلمان جو گناہ گار ہیں ان کی بخشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ تو وہ اس سارے کے برابر بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ایک رات کے اندر جو ہے اپنے ماننے والوں مسلمانوں کی ان گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے کہ جتنے رمضان شریف کے مہینے کے اندر گناہ گاروں کو بخشا ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے اس ایک رات کے اندر بخشتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ بخشش کی رات ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہاں سے اعتکاف کے اٹھے، ادھر اٹھے ادھر اٹھے، اب شیطان بھی چھوٹ گیا اور یہ بازاروں کا چکر لگاتے ہیں، بازاروں میں ادھر ادھر ساری نورانیت جو ہے چلی جاتی ہے۔ ہاں شاپنگ میں بعض لوگ شاپنگ بھی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے فضول قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے کھیل ایسے ایسے مطلب ہے وہ ہلڑ بازی، تو یہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پورے مہینے کا جو آپ نے ایک عبادت کی ہے، پورے مہینے کا جو ثواب تھا اس کو آپ ایک ہی رات کے اندر جو ہے ختم کر دیتے ہیں۔ اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس رات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش کرتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین ان راتوں کے اندر جو ہے وہ شب بیداری کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جو ہے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے صحابہ کرام بھی اس رات میں جو ہے آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آج ہمارا مسائل جو ہے ٹاپک یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں کیسے۔ سیکھنا یہ ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تو عید کی نماز کا طریقہ سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید واجب، یہ ہمارے اوپر کیا ہے، واجب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کانوں تک ہاتھ لگا کر اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر یعنی کانوں تک آپ نے ہاتھ لگائے اور اللہ اکبر کیا۔ اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، جیسے ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک
ولا الہ غیرک۔ جب یہ ثنا پڑھ لی تو اب اس کے بعد آپ نے 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے کے، پھر یہ ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ کو باندھ دینا ہے۔ اس کے بعد امام جو ہے قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ سورت ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ رکوع کرے گا اور سجدہ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ رکوع سجود جب ہوں گے تو پھر دوسری رکعت کے اندر پھر امام جب کھڑا ہوگا تو شروع میں پھر تکبیریں نہیں کہے گا، کھڑے ہوتے ہی جو ہے امام قرات شروع کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع ہو جاتی ہے۔ جب قرات ختم ہوتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، اس کے ساتھ سورت ملا لی، سورت ملانے کے بعد جو ہے پھر اسی طریقے سے کیا کرتا ہے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر جب چوتھی تکبیر کہنی ہے تو چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جانا ہے۔ آپ رکوع میں چلے جائیں گے اور وہاں پر جو ہے پھر امام اسی طریقے سے نماز یعنی رکوع سے اٹھ کر سجدہ کرے گا اور اتحیات پڑھ کے نماز کو ختم کرے گا، سلام بھیج دے گا۔ اس کے بعد پھر جو ہے خطبہ، جمعے میں تو یہ ہوتا ہے کہ خطبہ کب ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے، لیکن اس میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ اچھا، خطبہ جو عیدین کا خطبہ ہے، جمعے کا خطبہ شرط ہے، زیادہ اہم ہے، لیکن عیدین کا خطبہ جو ہے یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ عیدین کا خطبہ سنت ہے اور جمعے کا خطبہ یہ واجب ہے، شرط ہے۔ غلط کرتے ہیں، خطبہ سنے بغیر جو چلے جاتے ہیں تو انہوں نے یوں سمجھو کہ واجب چھوڑ دیا تو گناہ گار ہوئے۔ ہاں، غلط ہے یہ خطبہ جو ہے نا، خطبہ سننا چاہیے، بلکہ خطبہ جب پڑھا جائے تو خطبے میں کیا پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ بھی پڑھتے ہیں، خطبہ ایک درس ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کریم جب بھی پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، غور سے سنو اور خاموش رہو، وانصتوا لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب شبینہ ہوتا ہے تو آپ لوگ پیچھے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی جناب گٹکے کھا رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ بلکہ جب شبینہ ہو رہا ہوتا ہے، جو کھڑے ہوئے ہیں پیچھے نفل میں وہ تو سن نہیں رہے ہیں نا، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے قرآن کریم بیٹھ کے سنیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سجدہ آتا ہے تو سجدہ سب کے اوپر واجب ہوتا ہے نا، سب کرتے ہیں، تو وہی کرتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پتہ نہیں ہوتا ان کو بھی انہوں نے کیا پڑھا ہے، کیونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود سجدہ ہے کیونکہ آواز تو آ رہی ہے نا کانوں میں، تو اسی لیے چاہیے یہ کہ آپ سجدہ جو ہے کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے کچھ باتیں ایسی ہیں مقتدی کے لیے، عام نمازوں میں تو اگر رکعت رہ گئی ہے اور آپ دیر سے پہنچے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پورا کرنا ہے۔ اب اس میں ہے تکبیرات، اگر بالفرض آپ کو دیر ہو گئی تو دیر ہونے کی صورت میں امام جو ہے اگر رکوع میں چلا گیا تو آپ نماز کو کیسے جوائن کرو گے، نماز میں کیسے ملو گے؟ یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ امام رکوع سے اٹھے گا نہیں، کہ میں اس سے اٹھنے سے پہلے جو تکبیریں کہہ لوں گا، تو کھڑے ہو کر تکبیریں کہے اور رکوع میں اس کو جوائن کر لیں۔ لیکن پتہ یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں امام جو میں تکبیریں کھڑے ہو کے کہوں تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دے گا، کھڑا ہو جائے گا تو رکعت نکل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آئیں، نیت کی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، جب رکوع میں جائیں تو رکوع میں ہی جو ہے وہاں پر آپ نے تکبیر کہہ دینی ہے، ہاتھ
جو ہے کانوں پہ نہیں لگانا، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دینا ہے رکوع کے اندر ہی، تو آپ کو وہ رکعت مل گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن بالفرض آپ رکوع کے بعد آتے ہیں تو پھر کیا کرو گے؟ تو رکوع کے بعد آتے ہیں تو امام کو جوائن کریں، جیسے امام کر رہے ویسے کرنا ہے۔ پھر جب آپ اپنی رکعت پڑھیں گے تو اس میں پھر آپ جو ہے اپنی تکبیرات کہہ لیں گے اور اس طریقے سے نماز کو پورا کریں گے۔ تو یہ یعنی عید کی نماز کا یہ طریقہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نماز عید کے لیے جماعت کا ہونا بھی شرط ہے، یعنی عید کی نماز ایسے نہیں ہے کہ آپ جو ہے خود گھر میں پڑھ لو یا بعد میں جو ہے آپ پڑھ لو۔ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے۔ یہ جو شرائط جمعے کی ہیں وہی عید کی ہیں، یعنی جمعے کی نماز بھی اگر آپ کی رہ گئی ہے تو پھر آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ آپ ظہر کی نماز پڑھو گے۔ اس کے پیچھے تو یہ ہے نا کہ ظہر کی نماز پڑھو گے، لیکن عید کی نماز نکل گئی تو پھر عید کی نماز آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ پھر اگلے سال پڑھو گے۔ تو اس لیے عید کی نماز کے لیے اہتمام کریں، اور اہتمام کا یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے عید کی نماز والے دن جو ہے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، تو اس کے بارے میں ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ عید کی نماز کے اندر جو کام سنت ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ عید کے دن یہ امور جو ہے سنت ہیں۔ حجامت بنوانا، حجامت بنوانے کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر ضروری بال ہیں، ٹھیک ہے نا، مونچھیں بعض لوگوں کی لبوں کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بال جا رہے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ اس لیے جو آپ کے یہ لب مبارک ہیں یہ نظر آنے چاہیے، اوپر سے نا بال کاٹنے چاہیے۔ اچھا، حجامت بنوانے سے مراد یہ نہیں کہ شیو کروا لو، ٹھیک ہے نا، داڑھی مڈوانا جو ہے یہ حرام ہے، داڑھی مڈوانا حرام ہے۔ کیوں؟ کہ داڑھی آقا علیہ السلام کی وہ سنت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ کبھی داڑھی نہیں مڈوائی، ہمیشہ آپ نے اپنی داڑھی مبارک مٹھی برابر جو ہے اس کی مقدار، ہاں ایک مٹھی سے اگر زیادہ ہو اس کو آپ مطلب کٹوا سکتے ہو، لیکن اگر کوئی نیچرلی طور کے اوپر داڑھی رکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ ویسے رہتی ہے، یعنی زیادہ اس کو کٹوانا نہیں پڑتا، لیکن جو کٹواتے رہتے ہیں وہ ان کی بڑھتی رہتی ہے۔ پھر تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بھی داڑھی پتہ چلے کہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو آدھی داڑھی ادھر جا رہی ہے آدھی داڑھی ادھر جا رہی ہے، تو اس طریقے سے آپ جب بیگ چلاتے ہوئے جا رہے ہیں تو اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ کہ اسلام کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ فطرت کے مطابق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر جس کو علم دین حاصل کرنے کا موقع دیا ہے وہ تو داڑھی رکھاتا ہے، لیکن باقی مسلمان جو ہیں ان کے اوپر بھی داڑھی جو ہے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ بعض نے تو لکھا ہے کہ واجب تک ہے۔ کیوں؟ تمام صحابہ کرام کی داڑیاں تھیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ اپنی مونچھیں جو ہے وہ پست کرو، داڑیاں بڑھاؤ۔ مونچھوں کو پست کرنا ہے یعنی چھوٹا کرنا ہے، اور چھوٹے کی مقدار یہ ہے کہ اتنی تو ہو کم از کم کہ آپ جو ہیں مطلب ہے کہ آپ کے لبوں کے اندر نہیں آنی چاہیے، اس سے کم میں جتنی اس طرح بھی پھرا سکتے ہو، بالکل اس کو ہٹا بھی سکتے ہو، یعنی مونچھوں کو، اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا حساب ہے، مونچھیں بڑھائے جا رہے ہیں اور داڑیاں کٹوائے جا رہے ہیں، یہود و نصارہ کی جو ہے سنت پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو حجامت بنوانا سب سے پہلا کیا ہے؟ حجامت بنوانا۔ اس کے بعد ہے ناخن ترشوانا، ناخن۔ اچھا، ناخن جو تراشتے ہیں اس کا سنت طریقہ بھی ہے، ہر چیز جو ہے سنت طریقے کے ساتھ کرو۔ سنت طریقہ کیا ہے پتہ ہے؟
ہیں؟ ہاں سیدھے ہاتھ کی کون سی انگلی؟ ہاں دیکھیں، شہادت کی انگلی جو ہے آپ کی، یہ سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا ہے۔ کہاں سے کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں اور یوں پیچھے چلتے جائیں، اس کے ساتھ والی اس طریقے سے کرتے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر الٹے ہاتھ کا انگوٹھا اور پھر شہادت کی انگلی اس طریقے سے کرتے ہوئے آخر کے اوپر، اینڈ کے اوپر پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا، یعنی سیدھے ہاتھ سے جو ہے شروع کرنا ہے اور سیدھے ہاتھ پہ ہی ختم کرنا ہے۔ جبکہ پاؤں کا جو ہے ایسا نہیں ہے، پاؤں کا یہ ہے کہ سیدھے جو ہے آپ سائڈ سے شروع کریں اور پھر اس طریقے سے دوسرے پاؤں کو اینڈ تک لے جائیں، یہ ہے پاؤں کا، یہ ہے نہ، ہاں یہاں تک ختم کر دینا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے غسل کرنا، ٹھیک ہے، غسل جیسے عام غسل کرتے ہیں مستحب ہے یہ۔ مسواک کرنا، اچھا اچھے کپڑے پہننا، نیا سوٹ ہو تو سبحان اللہ، لیکن اگر نیا نہیں ہے تو اسی کو دھو کے استری کر کے وہ بھی پہن سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ فراوانی ہے، ہر مہینے میں بلکہ جو ہے جہاں پر پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر نیا سوٹ ہوتا ہے، ورنہ پہلے تو لوگ عید کے اوپر سلایا کرتے تھے سوٹ، اور پھر اسی کو دھو کے پہنتے تھے، 2-4 سوٹ ہوتے تھے غربت کے دور میں۔ آج کل وہ چیز نہیں ہے، الحمدللہ۔ اچھا انگوٹھی پہننا، انگوٹھی پہننا بھی مستحب ہے، لیکن انگوٹھی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ 4.25 ماشے سے کم کی انگوٹھی ہو، چاندی کی 4.25 ماشے۔ یار اس کو بند کر دو نا، ادھر یہ مچھر بہت آ رہا ہے میرے منہ کے اوپر، سارا مچھر ہے، اس کو بند کر دو اوپر سے۔ اچھا ہاں بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کو ادھر کر دو تھوڑا سا، بس ایسے۔ اچھا انگوٹھی پہننا سنت ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ 4.25 ماشے سے کم کی انگوٹھی، اور ایک نگینے والی، نگینہ جو اندر عقیق لگا ہوا ہوتا ہے یا جو پکرات ہے یا وہ پتھر ہوتے ہیں نا، تو یہ ایک نگینے والی ہو، 4.25 ماشے سے کم کی انگوٹھی، یہ پہننا سنت ہے۔ لیکن بعض لوگ 2-3 انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ ناجائز ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ لوہے کے کڑے پہن لیتے ہیں، یعنی 4.25 ماشے کی انگوٹھی سے، 4.25 ماشے سے کم کی انگوٹھی کے علاوہ باقی کسی قسم کی دھات، گلے میں زنجیری پہننا، کڑے پہننا، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ ہاں یہ چھلے پہنے ہوتے ہیں، 2-3، ہاں گھڑی جو ہے، گھڑی کوشش تو یہ کرنی چاہیے، کیونکہ بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ چین والی گھڑی پہننے میں بھی اختلاف کیا ہے کہ نہیں پہننی چاہیے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ ایک ضرورت کی چیزیں پہن سکتے ہیں، تو اگر بہتر یہ ہے کہ اس میں جو ہے آپ وہ پٹا جو ہے پلاسٹک کا آتا ہے یا چمڑے کا پٹا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے وہ پہن سکتے ہیں، اس میں مذاکرہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے جناب؟ خوشبو لگانا، بس اس کے بعد کیا ہے بیٹے؟ خوشبو لگانا، عطر و مسواک، عطر و مسواک،
اتعطروا ومسواک من سنن الانبیاء، عطر لگانا اور مسواک کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، تو اس لیے خوشبو لگانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو بہت پسند تھی، ٹھیک ہے، تو خوشبو لگانی چاہیے۔ اچھا، صبح کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے، اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں۔ اچھا، عیدگاہ میں جو ہے چل کے جانا، پیدل چل کے جانے کا جو ہے بڑا ثواب ہے۔ اور اس کے بعد نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ اب میں صدقہ فطر کے بارے میں جو ہے ایک نیا ٹاپک شروع کر رہا ہوں۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر یہ ہے کہ ہر آزاد، ٹھیک ہے نا، عاقل بالغ آزاد آدمی جس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے کہ جس سے وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، یا اس کے گھر میں 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، آج کے حساب سے تقریباً 1,34,000 روپیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس کا معیار مقرر کیا ہے۔ اگر اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر آپ گیہوں، گندم ہے یا گندم کا آٹا ہے، تو اس کی مقدار جیسے 2 کلو ہے، پہلے 2.25 سیر ہوا کرتا تھا، سیر جو ہے وہ کلو سے تھوڑا کم ہوتا ہے، یہ 2 کلو یہ ہے، تو تقریباً میرے خیال میں 300 کتنا لکھا ہوا ہے، 340، یعنی 2 کلو کی یہاں پر 340، کیونکہ کراچی کے اندر مہنگائی ہے، اور پنجاب کے اندر یا سندھ، اندرون سندھ میں یہاں پر گندم اگتی ہے، وہاں سستی ہے، تو آپ نے اپنے اسی حساب سے دینی ہے۔ اچھا، پھر کوئی کھجور کا حساب دینا چاہے تو کھجور کا بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں 4 کلو ہے۔ پھر کشمش کا بھی ہے، کشمش بھی دینے والے کشمش کا بھی دیتے ہیں۔ اب جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ قربانی کے موقعوں کے اوپر آپ اگر حصہ ملا لیں تب بھی قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن نہیں تو وہ بہت بڑا بیل لے کے آتے ہیں، بہت بڑی گائے لے کے آتے ہیں، اگر قربانی کریں تو آپ کی 50,000 میں بھی ہو جائے گی، لیکن کیا کرتے ہیں، 50 لاکھ روپے کا جو ہے وہ لاتے ہیں، اس سے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جس کو دیے کرے، دکھاوا ہم نہیں کہتے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اور نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کی، لیکن اگر وہ خشوع خضوع سے کر رہا ہے تو ہمیں جو ہے اس کے ساتھ جو ہے بد شگونی نہیں کرنی چاہیے، حسن ظن کر رکھنا چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے صدقہ فطر گیہوں کی بجائے وہ کشمش کا دینا چاہے تو اس کا بھی دے سکتا ہے، کھجور کا دینا چاہے تو اس کا بھی دے سکتا ہے، ہاں۔ تو اچھا، سونا یہ ہے کہ سونا اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، اس کی مقدار یہ ہے، لیکن چونکہ آج کل کے دور کے اندر سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے اور چاندی کی قیمت جو ہے کم ہے، تو اب یہ علماء کرام نے کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، اس کو پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 1 تولہ بھی سونا ہے یا آدھا تولہ سونا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس چاندی ہے یا اس کے پاس اور کچھ پیسے ہیں، تو ان تمام سونے اور پیسوں کو ملا کر پھر اس کو چاندی کے نصاب کے برابر کرو گے، پھر اس کو چاندی کے حساب سے لے آؤ گے تاکہ غریبوں کا بھلا ہو۔ تو اس طریقے سے، کیونکہ دیکھو نا، آدھا اگر تولہ سونا ہے تو اس کی قیمت کتنی بن جائے گی، 1 لاکھ روپیہ بن جائے گی، یعنی 2 لاکھ سے 1 لاکھ روپیہ بن جائے گی۔ اس کے پاس اگر اور پیسے بھی ہیں اور ملا جلا کے اگر 1,34,000 روپیہ بن جاتا ہے تو اس کے اوپر ہے۔ اور پھر یہ کب دینا ہے؟ واجب ہوتا ہے صدقہ فطر عید والے دن صبح صادق،
جیسے فجر کی نماز آپ نے پڑھی صبح صادق کے ٹائم سے، تو آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ اگر عید کی نماز سے پہلے دینا سنت ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کسی نے نہیں دیا، بعد میں کسی نے دے دیا، تو بھی اس کا قضا نہیں ہے بلکہ وہ ادا ہی ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ کئی سالوں کا صدقہ فطر کسی نے نہیں دیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، یہاں سے باہر چلے گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے صدقہ فطر جائز، یہاں ہے، اس کو کسی علماء نے، کسی عالم دین نے بتا دیا کہ بھئی اس کے اوپر تو صدقہ فطر واجب ہے، وہ کہتے ہیں میں ادا کرنا چاہتا ہوں 10 سال کا۔ اگر 10 سال کا بھی ادا اب کرے گا تو اس کا ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے۔ صدقہ فطر غریبوں کو دینا چاہیے، مسکینوں کو دینا چاہیے، اور اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ غریب مسکین جو ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ عید منا سکیں اور عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر جو ہے اب رحم کریں، ترس کھائیں، ان کو دیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس مال زیادہ ہے تو ان کے بارے میں یہی فرمایا کہ تمہارے مال کے اندر حق للسائل والمحروم، سائلین اور محروم کا حق ہے۔ یہ تم جو دے رہے ہو احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ ان کا حق ہے۔ اور اس طریقے سے فرمایا کہ لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذی، یعنی تم جو ہے کسی کو پر احسان جتلا کر جو ہے اپنے صدقات کو باطل مت کرو۔ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دے دی یا صدقہ فطر دے دیا، پھر اس کو اوپر احسان جتلا رہے ہو، میں نے تو آپ کو یہ دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ گاؤں دیہاتوں کے اندر جو پہلے وہ پرانے کہتے ہیں نا، کچھ چودھری لوگ اس قسم کے ہوتے تھے، وڈیرے ہوتے تھے، اور غریبوں کو جو ہے زکوٰۃ یا فطر دیا تو اس کے بدلے پورا سال ان سے پھر کام کرواتے تھے، کھیتوں میں کام کرانا، یہ کیا، کبھی بات ہوئی کہ تو میں نے تمہیں زکوٰۃ نہیں دی تھی، یہ نہیں دیا تھا۔ تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ صدقہ فطر دیں، اللہ کی راہ میں دیں، تو کیا کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو اس طریقے سے یہ صدقہ فطر کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ صدقہ فطر عید کی نماز میں جانے سے پہلے دینا ہے۔ اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو جس راستے سے جاؤ پھر واپس آؤ تو دوسرے راستے سے آؤ۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، تکبیرات جو ہیں اس عید میں ایسا پڑھنی ہوتی ہیں، اور بقرہ عید کے اندر جو ہے بلند آواز سے تکبیرات آتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں ٹھیک ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا۔ اور جب آپ یہ تکبیریں پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو آپ کے جو گناہ ہیں وہ سارے جھڑ جاتے ہیں، جھڑتے ہوئے جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو اس طریقے سے وہ اس راستے سے نہیں آؤ بلکہ دوسرے راستے سے آؤ۔ اور اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ آپ یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جب آتے ہیں تو وہ راستے تمہارے ایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں، اور جب واپس آؤ گے تو دوسرے راستے سے آؤ گے تو جتنا آپ تکبیرات پڑھتے رہو گے وہ راستے، وہ جگہیں آپ کے ایمان کی گواہی دیں گی۔ کتنی ماشاءاللہ شاندار اس میں بات ہے۔ تو یہ تکبیرات کو پڑھنا ہے، اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں۔ جی، خوشی کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ عید والے دن جو ہے منہ بنا کے بیٹھ جاؤ، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ملنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں موہن کا کرنا جو ہے یہ آپ گلے مل رہے ہو تو یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ یوں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ گلے ملنے، لیکن گلے سے گلا ملاؤ، دل سے دل ملاؤ، لیکن دل میں محبت بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ دل میں کینہ بھرا ہوا ہے اوپر سے ایسے ملا رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور کثرت سے اس دن صدقہ کرنا چاہیے۔ عید والے دن یعنی غریب
لوگ ہیں، اللہ نے کسی کو دیا ہے تو صدقہ کریں، کیونکہ صدقے سے جو ہے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ہٹتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی آفت آنی ہوتی ہے تو آپ نے صدقہ دے دیا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آفت کو ٹال دیتا ہے۔ تو صدقہ دینا یہ بھی سنت ہے۔ اور عیدگاہ کو اطمینان اور وقار کے ساتھ نیچی نظریں کرتے ہوئے جو ہے جائیں، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ تو عید کی نماز جو ہے ہمارے ہاں تو میرے خیال میں 8 بجے کا اعلان کیا ہے، 8 بجے ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے سنت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عید کی نماز کا طریقہ بھی تھا اور صدقہ فطر کے بارے میں بھی بتایا۔ اب ریحان جو ہے نا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے۔ جی جی جی، نہیں ایسا نہیں ہے، ہاں ہاں ہاں، ان کا یہ بھی سوال ٹھیک ہے۔ جیسے میں ہوں، میرا کمرہ ہی مسجد کے ساتھ، تو میں بعض اوقات یہ کرتا ہوں کہ جیسے 2 دروازے ہیں، پچھلا والا دروازہ تو آتے ہوئے اس دروازے سے آ گیا اور جاتے ہوئے اس سے چلا گیا۔ سنت ہی ہے نا، مستحب ہے، یہ چیزیں مستحب ہیں، یہ فرض واجب نہیں۔ کسی کے ساتھ اگر میسر آ جاتا ہے تو سبحان اللہ۔ جی ہاں، دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو گھر تھے وہ دور دور تھے، تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کی، یا رسول اللہ ہم قریب ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہیں دور ٹھیک ہے، آپ جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہ معاف کرتا ہے، تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ تو نماز کے لیے یہی ہے کہ گھر سے وضو کرو اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھو، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے مسجد کی طرف ہو۔ تو جب مسجد میں نماز کے لیے آؤ گے تو آپ کو ہر قدم کے اوپر نیکی ملے گی۔ اب بائک پہلے سواریاں ہوتی تھیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ پیدل چلنے کا زیادہ ثواب ہے۔ بائک پہ آتے ہیں تو اس کو بھی ثواب ملے گا، کیوں نہیں ملے گا، ثواب اس کو بھی ملے گا اس کے حساب سے۔ تکبیرات پڑھنی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابھی تک کیا سن رہے تھے آپ؟ ہاں، فطرے کے بعد بھی بتایا، سب کچھ بتایا بھائی، پتہ ہے۔ اچھا ایک اور بات ٹاپک ہے کہ نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا جو ہے یہ منع ہے، مکروہ ہے۔ جیسے ہم اشراق پڑھتے ہیں نا، اشراق چاشت، عید والے دن یعنی یہ اشراق چاشت نہیں پڑھنی ہے، بس آپ کو 2 رکعت نماز عید پڑھنی ہے۔ ہاں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو جب عید کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد جو ہے گھر میں جا کے پڑھے۔ تو اشراق اور چاشت عید والے دن نہیں پڑھنے ہیں۔ نہ مسجد میں پڑھنی ہے نہ گھر میں پڑھنی ہے، ہاں، یعنی عید سے پہلے کوئی آپ اور نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، بس فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد عید ہے، عید کی نماز اس کے بعد پڑھنی ہے۔ ہاں بالکل بالکل، چاشت کا ٹائم یعنی سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک جو ہے آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں دیہاتوں کے اندر جو ہے عید کی نماز وہاں پر جو ہے وہ لیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ گاؤں دیہاتوں سے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ کیا؟ ہاں عیدگاہ، کہ عیدگاہیں ہوتی ہے، ہاں عیدگاہ۔ دیکھو عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنا یہ سنت ہے پہلے، کیونکہ بڑے بڑے میدان ہوتے تھے اور وہاں پر لوگ جا کے پڑھتے تھے۔ اب کیونکہ گنجان
آباد ہے کراچی کے اندر. اب یہاں پر کوئی عید کے میدان، وہ بڑے بڑے میدان تو ہیں نہیں، عید گاہیں ہیں نہیں، تو اس لیے جو ہے مسجد کے اندر پڑھنا بھی اپنے مسجد یہ مستحب ہے، اپنی اپنی محلے کی مسجد کے اندر پڑھنا. ہاں 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 KMC میں کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں. ہاں وہ لوگ کرتے ہیں، KMC میں کرتے ہیں. نہیں ہوتی ہے مسجد میں، کیوں نہیں ہوتی؟ مسجد میں ہوتی ہے. ہاں اور ان کو ایک نہیں، ان کو ایک ملا ہوا ہے نا، ان کو گراؤنڈ اگر نہیں ملے گا تو پھر وہ بھی وہ ایسے کریں گے. جس کو گراؤنڈ مل گیا ہے، ادھر ہمارے ہاں جو ہے دو چار مسجد، مقرانی مسجد کی سائڈ میں جو ہے پریس کوارٹر کی سائڈ میں، وہاں بھی پریس کوارٹر کی سائڈ میں جو وہاں پر میدان میں ہوتی ہے عید کی نماز. تو یہ ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر بھی ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. سمجھ گیا عید کا؟ عید ہاں دیکھیں اگر 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے پھر تو آپ کو سونے کے حساب سے دینا ہے، پھر تو سونے کے حساب، پھر تو آپ 7 نصاب ہو ہی گئے نا. لیکن یہ اس ٹائم ہے کہ جب آپ کے پاس سونا کم ہے، 7.5 تولے نہیں ہے، 1 تولہ ہے، آدھا تولہ ہے، 2 تولہ ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے پاس اور پیسہ بھی ہے تو پھر آپ چاندی کے حساب سے کریں گے. لیکن اگر 7.5 تولے سے کم آپ کے پاس سونا ہے لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ سونے کے علاوہ نہ اور کوئی چاندی ہے، نہ کوئی آپ کے پاس پرائز بانڈ ہے، نہ کوئی آپ کے پاس پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ پھر نہیں ہے، نصاب ہے نا یہ. تو اسی لیے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا کم ہے تو پھر باقی پیسے ملا کر اس کو چاندی کے حساب سے جو ہے آپ لے آئیں گے تو 1,34,000 اگر اس کی مالیت بن رہی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ. اچھا زکوٰۃ اور فطرے میں تھوڑا سا فرق ہے. زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ آیا ہے، مال آیا ہے، اور اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس اتنا مال آ گیا، اتنا پیسہ آ گیا کہ آپ اس سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہو، اس کی مقدار، تو آپ کی ضروریات اصلی کے علاوہ وہ بچا رہا اور اتنی دیر رہا کہ 1 سال پورا جو ہے وہ اس کے اوپر گزر گیا تو پھر اس کے اوپر 40% زکوٰۃ ہے. جبکہ جو فطرہ ہے اس کے لیے ایسا نہیں ہے. فطرے کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس اس صبح میں پیسہ آ گیا ہے، سال گزرنا ضروری نہیں ہے، تو آپ کے اوپر جو ہے صدقہ فطر واجب ہو گیا. اسی طریقے سے جو قربانی کا نصاب ہے اس میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس پیسہ آ گیا لیکن قربانی اس سے پہلے ان دنوں میں، یعنی 10، 11، 12 ان 3 دنوں کے اندر قربانی جس دنوں میں ہوتی ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ اس سے جو ہے آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہو، قربانی واجب ہوگی، سال گزرنا ضروری نہیں. 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے. ہاں نہ 2.5%، 2.5% نہیں، 40واں حصہ. 40 اصل میں جو 40واں حصہ ہے وہ 2.5% ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. سونا تو بہت مہنگا ہے نا. کیا مطلب؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، سونے میں بنے گا اس کا ایسے بنے گا کہ 7.5 تولے سے اگر زیادہ ہے، مثلا 2 لاکھ روپے کا سونا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا 15 لاکھ روپیہ بن گیا.
اگر 7.5 تولہ ہے، اگر 2 لاکھ ہے تو کتنا بن گیا؟ 15 لاکھ روپیہ بن گیا۔ اب 15 لاکھ روپے کے حساب سے جو ہے آپ اس کے اوپر جو 2.5% کے حساب سے دیں گے۔ 15 لاکھ کا جو ہے 2.5% کیا بنے گا، وہ کیلکولیشن کرو گے نکل آئے گا۔ 1 لاکھ کے اوپر کتنی ہے؟ 2500۔ 1 روپے پہ 100 روپے پہ 25 پیسے 2.5 روپے، اور 1000 روپے کے اوپر 25 روپے، اور 1 لاکھ کے اوپر 2500 یا 2500۔ تو اب 2500 کو اب 7 سے ملٹیپلائی کرو تو کتنا ہو جائے گا، اور پھر اس کا آدھا نکال لو تو آپ کا جو ہے نصاب بن جائے گا۔ یہ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد ہے تو اس میں پڑھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی مسجد کی بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں، کمیٹیاں ہوتی ہیں، بھائی کہیں گراؤنڈ ہے، مل گیا ہے، میسر آ گیا ہے، 1-2 جگہ ہیں، تو وہاں کی مسجد والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سب وہاں چلے جاتے ہیں، تو وہاں جانا تو اور زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر نہیں مل سکتا تو پھر مسجد میں پڑھیں، یا پھر پتہ چلے کہ کوئی بد مذہب آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ آپ کے مسلک سے نہیں ہے، اس کا تعلق نہیں ہے، اب اس کے پیچھے پڑھو گے تو تمہاری نماز کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی نا نماز۔ اس لیے آپ کے اپنے مسلک کا ہے تو اس کے پیچھے تو پڑھیں، اگر آپ کا مسلک نہیں ہے، آپ تو وہ دوسرے کے پیچھے، ارے تو رافضی کے پیچھے پڑھو گے تو ہو جائے گی، یا حدیث کے پیچھے پڑھو گے ہو جائے گی؟ تو اس لیے نا آپ اپنے مذہب والا جو ہوگا اسی کے پیچھے پڑھو گے نا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی 7.5 تولے سونا زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر پرائز بانڈ ہے اتنے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ ہاں بالکل، اس پہ نہ وہ چاندی کے حساب سے دیں گے۔ صرف سونا اگر اپنی اوریجنل حالت کے اندر ہے تو 7.5 تولے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر سونے کے علاوہ آپ کے پاس کیش پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس کوئنز پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس پرائز بانڈ ہیں، تو ان کو پھر چاندی کے حساب سے لے آؤ گے۔ جی ارم کوئی ہے کوشچن؟ تھک گئے؟ احسن کو مزہ آ رہا ہے، کہہ رہے کہ ہاں مزہ آ رہا ہے۔ اچھا بھائی، ایک اور مسئلہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو عذاب ہے، جو اس کا گناہ ہے، اس کا تمہیں پتہ ہوتا تو 40 سال تک بھی اگر تم کھڑے رہتے، کھڑا رہنا پڑتا تو کھڑے رہتے، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتے۔ یعنی اتنی بڑی سزا ہے نمازی کے، ٹھیک ہے نا، نمازی کے آگے سے جو گزر جاتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا۔ نمازی کے آگے یا تو کوئی سترہ ہونا چاہیے، سترہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جو آگے سامنے رکھ دی جائے، اس کے بعد جو ہے آگے سے گزرو، کوئی چیز حائل نہیں ہے بیچ میں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ وہاں سے گزریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ نمازیوں کو دیکھا ہے کہ وہ راستے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں،
اگر جماعت ہو گئی ہے، جماعت ہو جانے کے بعد آپ کو مطلب ہے نماز پڑھنی ہے تو کہیں ستون کی آڑ میں پڑھ لو، یا کوئی چیز آگے رکھ کے پڑھ لو، یا نیچے جیسے اسٹینڈ رکھے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ پڑھ لو۔ لیکن نہیں، وہ کیا کریں گے، گیٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کئی لوگ، یہاں سے لوگ، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہاں پر جو ہے نہیں، اور جگہ بھی تو ہے نا، اس جگہ سے گزرو، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو کہ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو؟ دیکھیں ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں اجتماع کثیر، یہاں پر بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے نا، تو وہاں پر پھر وہ شریعت کے جو احکامات ہوتے ہیں اسی کے مطابق لاگو ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے اب اگر تکبیر کوئی واجب چھوٹ گیا ہے عید کے اندر، عید کی نماز میں، تو عموم بلوا کی وجہ سے جو ہے اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہے، سجدہ صاحب اس لیے نہیں ہے کہ اس میں اجتماع کثیر ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نماز جو ہے نا پھر ساری دیتے ہوئے، اس نے شریعت نے جو ہے نا وہ یہ کیا ہے کہ اس کے اوپر سجدہ صاحب پھر نہیں ہے۔ غلطی سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر بڑی مسجد ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نمازی کے سامنے سے جو ہے 2 صفیں چھوڑ کر اس کے آگے سے پھر گزر سکتے ہیں، تاکہ اس نمازی کی جو ہے نا وہ نظر جو ہے نا وہاں تک وہ نہ پہنچے۔ سترہ پھر اگر امام پڑھا رہے ہیں نماز تو جماعت کا جو سترہ ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے۔ بعض اگر امام پڑھا رہے ہیں نا، آپ کو گزرنا ہے تو امام کے آگے سے گزرو گے تو گناہ گار ہوگے، لیکن نمازی کے آگے سے آپ پھر گزر سکتے ہیں۔ کیوں کہ امام جو ہے وہ نمازی کا سترہ ہو گیا۔ کسی جی جی ہاں، یہ چیز ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کوئی ضرورت ہو تو تب ہے نا، بغیر ضرورت کے نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ اجازت مطلب ہے جیسے اب وہ بعض اوقات، ہاں بالکل صحیح ہے۔ ہوں ہاں ہاں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی کو قرآن کریم مطلب یاد ہے تو ہاں، غلطی سے اگر ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں، الٹا نہیں پڑھنا، الٹا نہیں پڑھنا، آگے پڑھنا ہے۔ نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن یہ قرات کو مطلب الٹا پڑھنا مکروہ ہے، قرآن کو الٹا نہیں پڑھنا، یعنی پہلے اگر سورہ ناس ہے ٹھیک ہے نا، یہ اپنا سورہ فلق ہے تو اس کے بعد سورہ ناس پڑھنی ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ وہ پہلے سورہ فلق پڑھیں اور بعد میں قل هو اللہ پڑھیں، یہ یعنی قرآن کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب کے حساب سے پڑھنا ہے۔